السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جی، میں آپ کے سامنے کچھ احادیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث ہے خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی کا روزہ۔ حدیث نمبر ہے 1933/2۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی موجودگی میں بیوی کا روزہ رکھنا جائز نہیں مگر شوہر کی اجازت کے ساتھ، اور شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے خواتین کے لیے۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی گئی کہ نفلی روزہ جو ہے وہ خواتین اگر رکھنا چاہیں ضرور رکھ سکتی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ شوہر سے، خاوند سے اجازت لے لیں۔ ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی اطلاع کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس میں بہرحال کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ان کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ جب بھی نفلی روزہ رکھیں تو شوہر کی اجازت سے رکھیں۔ اگر وہ اجازت نہ دیں شوہر تو پھر ترک کر دیں، نہ رکھیں روزہ۔ تو ہمیں بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ان کے مقتدی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی اس حدیث میں کہ کسی غیر آدمی کو گھر میں نہ آنے دے شوہر کی اجازت کے بغیر۔ یعنی شوہر پہلی بات تو یہ کہ کسی غیر آدمی کو بلا وجہ آنے ہی نہ دے، اور اگر کوئی کام، ضروری کام سے وہ آ رہا ہے تو شوہر اگر اجازت دے کہ ہاں اسے آنے دو، اس کا یہ کام ہے، اسے یہ کام کرنا ہے، کوئی ریپیئر کا کام ہے، کوئی اور کام ہے، تو پھر اجازت دے، ورنہ ہرگز اجازت نہ دے۔ اس بات کا بیوی کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسری حدیث ہے قرآن کے معلم کی فضیلت۔ یہ حدیث نمبر ہے 2007/1۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ اس میں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اور ان کی عظمت بتائی گئی ہے کہ یہ ایسے لوگ ایک اچھے مسلم کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کو بڑی فضیلت ہے اس کام کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں پر کہ وہ قرآن کو سیکھتے بھی ہیں اور دوسرے کو بھی سکھاتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ اس کام کے لیے انسان کو پھر اپنی محنت صرف کرنی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، اور خالصتاً ایک نیک کام ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہے کہ خود بھی سیکھ رہا ہے، یہ بھی نیکی ہے، اور دوسرے کو سکھا رہا ہے، یہ اس سے بڑھ کے نیکی ہے۔ تو اس کا بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اس کو بہترین شخص کہا گیا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے سورہ اخلاص کی فضیلت۔ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد۔ حدیث نمبر ہے 2025/19۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ بخاری اور مسلم۔ یہ سورہ اخلاص کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے یہ حدیث، اور وہ اہمیت یہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لینے کا ثواب اتنا ہے جتنا ہم نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب اس ایک سورت کو پڑھنے سے ملتا ہے۔ اور اس کی وجہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مکمل اقرار ہے، مکمل اقرار ہے۔ اس کی ایسی تعریف مختصر طور پہ، مختصر الفاظ میں اتنی شاندار تعریف کی گئی ہے کہ اس سے بہتر تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے معنوں کو ہمیں چاہیے کہ غور کریں، سمجھ کر پڑھیں، اور جتنا اس کو پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔
یعنی 3 مرتبہ اگر اس کو پڑھ لیں تو یہ سمجھیے ایک پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہمیں ملے گا۔ پھر اگلی حدیث ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں۔ حدیث نمبر ہے 2028/22۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات جو آیات مجھ پر نازل کی گئی ہیں وہ عجیب ہیں، ان کی مانند آج تک نہ دیکھی گئیں، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں 2 مزید صورتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بڑی ہی اہم احادیث ہیں، یعنی ایسی احادیث ہیں کہ جو زندگی میں ہر قدم پر ہمیں ہمارا ساتھ دے سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا مدد ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اگر ہم اسے پڑھتے رہیں، اس کا ورد کرتے رہیں، ان کے معنوں پر بھی پڑھیں، غور کریں، تو حقیقت ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جس میں ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور جب ہم اس نیت سے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے دے گا ہر طرح کے شر سے، مصیبت سے، حادثوں سے، پریشانیوں سے، نقصانات سے، بیماریوں سے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری حفاظت فرمائیں گے، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھ کے نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ اس کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں، خاص طور سے نمازوں میں اسے ضرور دہرائیں جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ تھا، پچھلی حدیث میں آیا ہے کہ ایسے ہر موقع پر، پریشانی یا بیماری کے موقع پر حضور اپنے اوپر یہ صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر بیماری کی صورت میں خاص طور سے، یا کسی مشکل کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں یہ صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، یا جو شخص پریشان ہے اس کے اوپر دم کریں، تو انشاءاللہ اسے بھی اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ پھر ایک حدیث ہے قریب المرگ کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت۔ یہ حدیث نمبر ہے 2074/68۔ اس میں حضرت معفل بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے تم اس سورہ کو مردوں کے سامنے پڑھا کرو۔ بہقی کی یہ حدیث ہے۔ اس میں سورہ یاسین کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم اگر اس کو ورد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں سمجھ کر، تو ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مردوں کے سامنے پڑھو، یعنی کسی میت کے پاس بیٹھ کے پڑھنا یا کسی قبر کے پاس بیٹھ کے پڑھنا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مرنے والے کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس کی برکت سے۔ تو ہمیں اپنے لیے بھی پڑھنا چاہیے وقتاً فوقتاً، اور اردو کے لیے خاص طور سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کے وہ تو خود اس قابل نہیں کہ وہ پڑھ سکیں، تو ہمیں ان کے لیے پڑھ کے دعا کرنی چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مردے کے انتقال کرنے والے شخص کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اس کی برکت سے۔ پھر اگلی حدیث ہے 2076/70۔ اس حدیث میں حضرت علی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ یہ بھی بہقی کی حدیث ہے۔ تو اس میں سورہ رحمان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ جیسا ہر چیز کے خاص، یعنی ہر چیز میں ایک خاص جوہر ہوتا ہے، ایک خاصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز اجاگر ہوتی ہے، اس کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے، اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور اس کی وہ سمجھیے کہ خوبصورتی بن جاتی ہے اس کی۔ تو اسی طرح قرآن کی خوبصورتی جو ہے نا سورہ رحمان میں رکھی گئی ہے، اور حقیقت ہے کہ آپ سورہ رحمان پڑھیں، اتنی بہترین عربی ہے اور اتنا بیلنس کیا گیا ہے، اور اس خوبصورتی سے ہر بات
پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بات کہی گئی ہے کہ پڑھ کے دل جھوم اٹھتا ہے، اور خاص طور سے کوئی اچھی تلاوت کرنے والا ہو، اگر اس کی زبان سے اگر آپ یہ صورت سنیں تو آپ ڈوب جائیں گے اس میں، اس کے سحر میں ڈوب جائیں گے آپ۔ اتنی خوبصورت اس کے جو ہے نا اس کا بیلنس رکھا گیا ہے، اس قدر خوبصورتی سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ میں نے سنا ہے حضرت مصر کے مشہور قاری ہیں سید باسط عبد الصمد، تو وہ جب ان کے آپ سنیں وہ سورہ یاسین کی جب تلاوت کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے، اتنی بہترین تلاوت کہ آدمی کھو کے رہ جاتا ہے اس میں۔ تو حقیقت ہے کہ صاف لگتا ہے کہ جس طرح سے بیلنس کیا گیا ہے سورت میں الفاظ کو، وہ قرآن کی خوبصورتی ہے، اور اس کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم کسی بہترین قاری سے اس کو سنیں۔ اور میں سفارش کروں گا کہ اب تو بیچارے انتقال کر چکے ہیں، سید عرصہ ہو گیا سید باسط عبد الصمد، لیکن ان کی تلاوت کے ریکارڈ آج بھی موجود ہیں، ہم یوٹیوب پہ جا کے سن سکتے ہیں۔ ایک تو ان کی آواز ہی بڑی شاندار آواز تھی، بہترین آواز تھی، جس طرح اس آواز کو اونچا لے جاتے تھے پھر نیچے آتے تھے، وہ خوبصورتی سننے کے لائق ہے۔ تو جب بھی موقع ملے، کہیں سے بھی سننے کو ملے کوئی حرج نہیں ہے، برکتیں تو بہرحال ہیں، لیکن اگر زیادہ لطف اٹھانا چاہتے ہیں آپ تو سید باسط عبد الصمد کی آواز میں یہ سورہ یاسین ضرور سنیے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔